الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی عزیزان گرامی قدر پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ محمد عمر فاروق صاحب حیدری دامت برکاتہم العالیہ، آپ رونق افروز محفل نے اور آپ دی بڑی شفقت اور محبت ہے کہ ظہر دی نماز تو لے کے ہن تک ہی وہ میرے نال نے ماشاءاللہ تے انہاں دی محبت ہے کہ وہ اتنا قیمتی وقت نکال کے تو بندہ انہاں چیز دے نال محو سفر نے، اللہ پاک انہاں نوں برکت عطا فرمائے۔ اور ساڑے شہر دے بڑے معروف ثنا خان نے اور مذہبی حلقیاں وچ بڑا ایک انہاں دا نام ہے، تسی سارے جان دے ہو، اپنا ساڈا سنگی ہے سکندر حیات۔ تو اللہ کریم اس نوں آل محمد دی محبت تو نوازیا ہے اور حضور دی اولاد پاک نال آل نبی نال بڑی محبت رکھنے والا ایک خاندان ہے۔ تو میں انشاءاللہ جتنی دیر تک ربیع الاول شریف دا چند نہ چڑھے کوئی بھی بندہ موضوع رکھے تو میں ذکر آل محمد ہی کرنا، وہ جس موضوع تے بھی بندہ بیان کروایا، یا ویسے میں نوں اور موضوعاں دا بھی بندہ کوئی نہیں انہاں دناں وچ، تو یہ ایام جڑے نے میں انہاں وچ یہی ذکر کرنا۔ اور اگر میرا کوئی بندہ اگر مائنڈ سمجھے نا تو میں چاہنا سارا سال ہی کردا رہے بندہ، کیونکہ اس دی ضرورت بہت ہے۔ اس ذکر پاک دی سنان دی بندیاں نوں اس وقت شاید جتنی ضرورت ہے اتنی شاید پہلے ہوئے ہی نہ، ہر دور کی ضرورت ہے، اس دور کی بھی ضرورت ہے، تو حسب معمول اس کے مطابق میں گفتگو کرتا رہنا۔ یہ جتنے بھی سنگی نے نعت خواں حضرات تشریف فرما نے ماشاءاللہ، اور نقیب حضرات نے، خطیب حضرات نے، مشائخ عوام اہل سنت جڑے دور دراز تو چل کے تشریف لائے ہو، اللہ آپ دا آنا بیٹھنا سماعت کرنا قبول فرمائے۔ اگر کسی سنگی دی موبائل دی سکرین لکھ سکتی ہوئے تو وہ کڑ کے جو میں چند منٹ گلاں کر رہی ہیں لکھ لے، بعد پھر ظاہر ہے وہ کلام اور ہوندی ہے، نہیں تے ذہن وچ نوٹ کر لو، نہیں تے یہ کو لے کے دوبارہ سن کے یاد کر لیا۔ میں کوئی چند چیزاں تانوں معلومات دے طور تے ابتداءً دیاں گا، اس تو بعد پھر وہ روٹین دے مطابق گفتگو ہوندی ہے۔ ویسے میں انشاءاللہ پورا جو مضمون ہے کربلا دا وہ بیان کر رہا ہوں جمعۃ المبارک دی نشست وچ، میں پورا اس کو تفصیل نال ڈیٹیل نال بیان کر رہا ہر جمعے دی، اور اس دی تفصیلات اور جو مینوں ٹھیک لگتا ہے کہ ہے ٹھیک ہے وہ بیان کرنا، سنگی ظاہر ہے سن دے بھی نہیں۔ عزیز من، سب تو پہلے قرآن مجید کی آیت سماعت فرما لو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی آدمی جڑا آدمی بھی چنگا نہ ہوئے تواڈے کول کوئی گل کرے، اس گل تے فوراً یقین نہ کریا کرو، فتبینوا ان دی چھان پھٹک کریا کرو، اس نو پرکھیا کرو۔ ظاہر پرکھن دی ہر چیز دے پرکھن دا طریقہ اور اصول و ضوابط ہوندے نے، انہاں دے مطابق انہاں نوں
پرکھنا چاہیے کہ یہ حقائق ہی نے. یہ اللہ دے قرآن دا بنیادی اصول ہے. یہ حضور دے دور تو لے کے قیامت تک قرآن دی طرف ساڈے واسطے رہنمائی ہے کہ کوئی آدمی بھی ساڈے کول اگر خبر لے آوے تو اچھے بندے دا یہ کام نہیں وا ہر خبر تے یقین کر لے. اے ویکھے خبر دے کون رہا ہے. یہ بڑا لازمی ہے کہ خبر دین والا بندہ مخبر صادق ہے یا مخبر کاذب ہے. ٹھیک ہے جی. تے جدو گل ہوئے دین دی پھر تے مزید زیادہ او دے اوتے احتیاط دی ضرورت پہ جاندی. دین سمجھن دے بنیادی جڑے مآخذ نے سورس نے وہ ترے نے: قرآن، حدیث اور تاریخ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جڑا کلام اللہ دی طرف نازل ہوندا سی وہ دیاں دو قسماں نے: ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع وہ ہے جس دی تلاوت کیتی جاندی ہے وحی، جدی تلاوت کیتی جاندی ہے نماز وچ او قرآن ہے. جدی تلاوت نہیں کیتی جاندی لیکن ہے وہ بھی وحی، اس نو حدیث آکھیا جاتا ہے. آپ سب حضرات جان دے ہو کہ قرآن کی ہے اللہ دا کلام ہے، حضور نے عطا فرمایا ہے. یہ دے وچ کوئی شک و شبہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کی کوئی نہیں. اگلی چیز حضور دے قول اور فعل نو حدیث آکھیا جاتا ہے. حضور دے قول یعنی حضور نے جو بول کے دسیا کہ انج کرو، حضور نے جو کر کے بخایا کہ انج کرنا ہے، اے حدیث ہے. حضور دے قول اور فعل نو علماء نے اس کی بڑی تشریح کی تھی، میں سادہ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حضور دے قول اور فعل نو حدیث آکھیا جاتا ہے. جس وقت حضور دا وصال ہو گیا ہے اس ویلے دو چیزاں کلود ہو گئی، ایک قرآن اور ایک حدیث. یہ دونوں چیزاں فنش ختم بند. ان دی آمد دا سلسلہ رک گیا. اس تو بعد جڑی واقعات نے وہ تاریخ نے. توجہ ہے جی. اس تو بعد جڑے واقعات نے وہ کی نے تاریخ. اتھے تاریخ اور قرآن و حدیث دے درمیان ایک حد فاصل ہے، اس کو نوٹ فرما لو. جمعہ دا دن نے، مکہ دا شہر ہے، مینا دا مقام ہے. اللہ دے پاک نبی تے ایک آیت نازل ہوئی ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. کہ محبوب پیارے اج تہاڈا دین مکمل ہو گیا ہے. یہ آیت نازل ہوئی ہے ذوالحج. ذوالحج گزریا ہے، محرم گزریا ہے، سفر گزریا ہے، ربیع الاول حضور فوت ہو گئے، آپ دا وصال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے. درمیان 10 دن ربیع الاول شریف دے، 10 دن ذوالحج دے گزر گئے. اے اودے پالو ذوالحج، محرم تے سفر. 3 مہینے اس آیت تے نازل ہون تو بعد اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے گئے. تاریخ شروع ہو گئی. بڑی مہربانی اس گل نو ضائع نہیں کرنا. دین مکمل ہو گیا ہے، تاریخ پیچھے شروع ہوئی ہے. آپ حضرات اس کو چنگی طرح ذہن دے اندر بہ جان. پھر اگلی گل میں جی عرض کر رہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا. دین مکمل ہو گیا ہے، تاریخ پیچھے شروع ہوئی ہے. جیڑی چیز شروع پیچھے ہوئی ہے وہ دین دا جزو نہیں. دین تے پہلے مکمل ہو گیا.
اے آیت مور اللہ دے دین تے، بس دین مکمل ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت تو بعد حلت اور حرمت کا کوئی حکم نازل نہیں ہویا، کیونکہ دین مکمل ہو گیا۔ احکامات وچ کوئی نئی چیز اس آیت نازل ہون تو بعد نہیں آئی، کیونکہ دین مکمل ہو گیا۔ تاریخ شروع ہی پیچھے ہوئی ہے، جیڑی چیز شروع پیچھے ہوئی ہے او دے اوتے دین دی بنیاد نہیں، دین پہلا مکمل ہو گیا، یہ بنی پیچھے جدا نا تاریخ ہے۔ پہلی گل مکمل ہو گئی، جنہاں نو سمجھ آنی ہے میں صرف انہاں واسطے کر رہا۔ جدو تاریخ شروع ہوئی ہے نا، تے تاریخ اس وقت مسلمانوں کو کاغذ عام نہیں سی۔ 140 ہجری کاغذ دی صنعت مسلمانوں وچ متعارف ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کاغذ پہلے موجود ہوندا اور وافر مقدار وچ موجود ہوندا تو اللہ دے نبی قرآن مجید نو، قرآن پاک نو کاغذ تے لکھ دے، مختلف ہڈیاں تے، پتھراں تے، چھل تے، مختلف چیزاں تے لکھیا سی، جڑا بعد وچ صحابہ نے اکٹھا کر کے تو اس نو ایک کتابی شکل وچ جمع فرمایا۔ تاریخ شروع ہو گئی، 140 سال تک تے کاغذ ہی نہیں آیا، اس تو پیچھے پھر کاغذ آیا ہے۔ دوسری صدی ہجری تے تیسری صدی یعنی حضور دے وصال تو 200 سال بعد تاریخ دیاں کتاباں لکھنیاں شروع ہوئی ہیں۔ اس وقت تک اے سینہ بسینہ ایک تو دوجے سنی، دوجے تو تریجے سنی، تریجے تو چوتھے سنی، وہ سنی دیاں آئیاں تے اے گلاں چل دیاں آئیاں، لوگاں تک ہوں دیاں۔ جیڑی حدیث مصطفیٰ سی او دے لوگ تحقیق کرتے سن، او دے لفظاں تے، او دے الفاظ تے، او دے احکامات تے غور ہوندا سی۔ تاریخی روایات نو اس دور دے اندر اتنی اہمیت حاصل نہیں سی، جن نے جو سنائی۔ انسان دی فطرت ایسی ہے کہ کمپیوٹر تے ہے نا، تسی ایتھے 10 بندے کھڑے کر دیو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، میں ایک بندے نے گل دسنی کہ بھئی میرے واسطے کھانا بنا کے لے آئی تے چائے وچ چینی نہ پائی، کھانے وچ مرچ نہ پائی، روٹی چ نمک پا دی، اس اگلے نے دسیا پشاور یہ بیان دے، اس اگلے نے دسیا، اس اگلے نے دسیا، وہ جدو میرے کو آیا تو میں کہ کی بیان ہے، اس نے کہا جی دسدا پیاں بے چاہ چ نمک پایا جے، سالن چینی پایا جے، یعنی میں کچھ اور دسیا سی، وہ بدل دیاں گل کچھ، وہ چونکہ سینہ بسینہ چل رہی ہے نا، تو وہ تو بالکل ہونی چل رہی ہے، تو سینہ بسینہ چلدیاں گل ساڈے کول آوندیاں، وہ اس گل نے 2 صدیاں دا سفر کیتا ہے، توجہ ہے جی، 2 صدیاں دے وچ ایک گل بندیاں دے سینہ بسینہ چلدی آئی ہے، مڑ کتاباں تے چڑھی ہے، وہ جڑی کتاباں تے چڑھی ہے نا گل، یہ دے ٹوٹل راوی جڑے مورخین نے لکھے نے وہ 1819 راوی، ٹوٹل تاریخ دیاں کتاباں روایت کرنے والے راوی جڑے نا، راویان تاریخ جنہاں نے ہسٹوریکل رپورٹس مرتب کیتیاں، تاریخی روایات نو لکھیا ہے، وہ 1819 نے۔ جیڑا بندہ سمجھ سکتا ہوئے اس بندے نال گل کر رہے، 1819 راویاں چوں صرف 5 راوی نے جڑے صحابہ تے تنقید کرتے، ٹھیک ہے جی، 1800 کتاب بھی میرے کو موجود ہے، میں تے پڑھ کے ہی گل کرنی ہے نا، میں محقق تے نہیں نا، میں تے کتاب پڑھنی اور تمہیں سنانی ہے۔ 1819 راویان حدیث اور تاریخ نے، انہاں چوں 5 بندے نے، حشام بن محمد کلبی ایک، محمد بن صائب کلبی 2، سیف بن عمر تمیمی
تین توجہ ہے جی. عمر الواقدی 4، ابو مخنف لوط بن یحییٰ 5. یہ سمجھ آئی ہے؟ انہاں 5 بندیاں دی ہسٹری پڑھ لو، انہاں وچ ایک بھی پکا سنی نہیں. اب نو سمجھ آ گئی حضرات؟ 1819 بندے ایک پاسے، 1814 بندے، 5 بندے تاریخ دے ایک پاسے. ایمانداری نال دسو انہاں 5 دی گل منی جائے گی یا 1814 بندیاں دی گل منی جائے گی؟ 1814 راوی حضور دے صحابہ دی تعریف وچ رتب اللسان نے، حضور دے صحابہ دی عظمت اور عدالت اور سکاحت بیان کردے نے. 5 بندے رسول اللہ سرکار دے صحابہ دے بارے جڑی روایات کتب دے اندر آندی ہیں وہ انہاں 5 بندیاں تو مر گئے. وہ 1000 کتاباں وچ بھی آن تے ٹردیاں جاندیاں 5 تے جدوں بھی وڑا کے ٹر جائے انہاں وچوں ایک تے ٹر جاندی. تاریخ تبریر کتاب تو سنی ہونی، تاریخ تبریر ادا تقریباً 60% حصہ انہاں 5 بندیاں تو مروی لکھا ہے. جی سمجھ آ گئی آپ نے؟ بھائی آپ حضرات دی توجہ مبذول کی دے اور پاسے تو نہیں ہوگی، میری طرف توجہ رکھنا تہاڈی بڑی مہربانی. گل نو سننا چاہیے تے گل نو سمجھنا چاہیے، مننا اپنی مرضی نال ہوندا ہے. لڑائی تے نہیں نا، کوئی لڑائی نہیں، دین لڑائی نہیں. لڑتا بندہ ادو ہے جدو دلیل نہ ہوئے، جدو اندے کول دلیل ختم ہو جائے اندہ پھر انہوں غصہ آ جاندہ ہے ہوں اور من کو نہیں ہوندی، ہوں کیڑے تے کیڑے ہی سے. جدو لڑنا ہوئے ادو بندہ آندہ ہے اسی ہوں کیڑے ہیں چو ہو گئے ہیں، کچھ لڑنا ہوندہ ہے نا. تو جدو لڑنا ہے ادو سمجھو کہ اس بندے کو دلیل مک گئی ہے، کیونکہ جتنا چر عقل کام کرتی ہوئے بندہ دلیل دیندہ ہے. جدو دلیل مک جائے، عقل ساتھ چھوڑ جائے، بندہ کملا ہو جائے تو وہ پھر لڑائی تے شروع ہو جائے. عقل دا تے لڑائی دا جوڑ ہی کوئی. اس واسطے جناب دی خدمت یہ چیز پیش کر رہا کہ اس نو میرے بچے جڑے تاریخ دے طالب علم ہو یا اس چیز نال دلچسپی رکھ دیو وہ اس چیز نو سمجھ لو. تسی کہندے ہو جی یہ تے ایک روایت سینکڑوں کتاباں چاہیے. بھائی میں بیان کر رہا اے 200 بندہ سن رہے ہیں، یہ جا کے اگاں 2000 بندیاں چا دسے تے جدو گل ٹورنی آئے آنی تے کلے میرے تے یہ بدسی تے شاہ رہے ہیں موڑ تے ہوئی نہیں. موڑے 5 بندے جنہ دا تو میں نہ گن کے دسی 6واں ڈوڑیاں بھی نہیں لبنا. 5 بندیاں تاریخ وچ روایات دتیاں اور انہاں 5 وچ کوئی بھی پکا سنی نہیں. انہاں تے کذاب دی جرح ہے، صحابہ دے بارے تعصب دی جرح ہے، فن اصحاب جرح و تعدیل نے انہاں مجروح قرار دیتا ہے. آپ نو سمجھ آ گئی حضرات؟ سو اللہ دا قرآن آندا ہے جدو تیرے کول بندہ خبر لیاون والا ہی غلط ہے تو اس خبر تے یقین کر کے. میں ایک تانوں مثال دے سادہ جی تو جی چنگی گل دی سمجھ آ جائے. میرے تو 100 سال بعد ظاہر ہے ساڈے تو اگر 100 سال بعد قیامت نہ آئی تو بندے تے ہونے نے. اس دور دے بندے میری شخصیت تے اگر تحقیق کرن تے کو 4-5 لب پونے جن آکھنا ہے بندہ نہیں صحیح. وہ انہاں 5 تے بہ جان تے آجوڑے جڑے لکھاں دی تعداد وچ نہیں ناندی کوئی نہیں سننی بھائی یہ کی آندے یا انہاں 5 تے بہ جانا نہیں. بھائی انہاں ہو سکتا ہے میرے نال ذاتی تعصب ہوئے، وہ میری گلاں نوں انجی بیان نہ کر دیو. میرا تعارف شہادت بٹی کرائے تے ہو رہے تے جے کسے اور بٹی کرایا تو ہن ہے تے وہ بھی بٹی تو ہن اس بٹی دا تعارف ہو رہے
اس بٹی دا تعارف ہو رہے بس اے ویکھنا ہے باہر بٹی کی آندے تے صرف بٹیاں تے بھی گل نہیں نا رانی وچ چن بھی ہونے نے وچ کھرل بھی ہونے نے وچ تارڑ بھی ہونے نے باقی اقوام دے لوگ بھی ہونے نے نیری مڑ چنا تے بٹیاں تے نہیں نا گل رانی وہ بھی تے بہن نا وہ کیویں اس آکھیا بھئی بانڈا ٹھوک کو جا کے ویکھ لینا نیری گل کمیاراں تے نہیں رانی یہ سمجھ آ گئی سو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے جو روایات ساڈے تک پہنچائیاں گئی نے او روایات فنی اعتبار نال کس قابل نے انہاں نوں تسی اس ایک جملے تو اندازہ لگا سکتے بھئی سمجھ آ گئی آپ اج یہ گل مکی نہیں تھوڑی جی اور رہ گئی ہے مڑ دوجی تقریر کرنی ہن سوال پیدا ہوندا بھئی شاہ جی یہ مڑ انہاں دا ہن 80 ساتہ جے بندے ہاں سن کوئی ون انج دی دسو اسی کریے کی جدو اسی آنے ہیں جی تبریہ چ روایت ہے اے جی طبقات ابن سعد وچ موجود ہے اے جی ابن خلدون نے لکھا ہے تو اسی کریے کی جائیے کیڑے پاسے اسی کدے جائیے اسی تے کمزور بندے ہیں ساڈے کول اتنی تحقیق نہیں ہوندی جواب جناب علی ساڈے ایمان دا حصہ تاریخ نہیں قرآن اور حدیث ماخذ نے جیڑی تاریخ دی روایت قرآن نال رل جائے ان لے لو میرے نبی دے فرمان نال رل جائے ان لے لو جیڑی انہاں نال رہ رلدی ان چھڑ دے بیٹھا کڈا سادہ جہا اصول ہے جیڑی رل جائے وہ لے لو جیڑی نہ رلے تاریخ ایڈی قابل اعتبار شے نے پرسوں عمران خان امریکہ گیا ہے تواڈے ہوندیاں دی گل ہے مینوں جڑا چھان پھٹک کر لے دسیا او تو جہاز تے چڑھیا ہے جہاز تھوڑا جہا اُراں چلیا ہے 2 گھنٹے چل رہا ہے تو پتہ لگا ہے جہاز وچ خرابی ہے جہاز پیچھے لے گئے جہاز تو لتھا ہے جہاز تو بدلیا نے مڑ جدے آیا پرائیویٹ ایک کمپنی تے سعودی ایئر لائن تے تو اوتھوں بیٹھا ہے تے جدے تو گھر آ گیا میں سادہ جی ایک رپورٹ ہے لیکن جڑے دوجے بیلی نو آندے نا یہ بھی رپورٹ میں پڑھی ہے تاں پہ دسنا آندے نا جدو کیتی سی نا اوتھے تقریر تے امریکہ والے آکھیا اینوں جڑا جہاز دتا ہے وہ لے لو جی وہ دلیل دیندے نے بجے لانا ہوندے اس تے اون دے نیڑے ہور ایئرپورٹ بھی ہے اوتھے لاندا انہاں آکھیا نہیں اینوں پیچھے لیاؤ لو ساڈے جہاز تو انہاں جہاز تو لایا تو انہاں آکھیا پتر اپنے پیسے بھرتے اپنے تے بہو کے جا جویں دی تقریر کیتی آ ساں تے جہاز کو نہیں دینا اوتھوں بیٹھا دوجے تے تر آ گیا لون جیڑا سیاںا بندہ انہاں چ ڈوڈ لے نا بس سچی کیڑی ہے وہ مین دسیا ہے تاکہ مین بھی پتہ لگے با تاریخ ہاں جی کر کے چھان پھٹک کر دی بے نظیر ساڈے سامنے کچھ بندے جی جیوندے نے ڈھیر سارے بلکہ جنہاں دے سامنے بے نظیر قتل ہو گئی یا شہید ہو گئی یا فوت ہو گئی یا مر گئی برل مرڈر ہویا نا ہن میں بھی اس نے ٹی وی ویکھیا ہے وہ اجے بھی بلکہ وہ ویڈیو تسی نیٹ تو ویکھنا چاہو تو دس جاندی ہے بون کیویں گولی لگی تے کی ہویا وہ سارا موجود ہے اکھی نال پوینیا اخبار موجود ہے ٹی وی موجود ہے اتنے ساڈے کول سورس نے ذرائع نے جڑے اس چیز نو مووی بنا کے بھی دکھا رہے ہن پوچھو بھائی بے نظیر نو ماریا کہیں سوال نمبر طالبان دوجے تو پوچھو بھائی کہیں مارے مشرف اچھا جی تریجے تو بھائی کہیں مارے بولے پتہ ہی کوئی نہیں کہیں مروایا مشرف نو تے طالبان نو اندے مرن دا کی فائدہ ہویا جیڑا اس تو بعد ساری سیٹ مل گیا فائدہ تو انہوں ہے اس مرایا گھر والے مرا چھڈی لے بسن تے روڑا پے گیا اکھی دے سامنے بی پی فوت ہوئی ہے پتہ نہیں پیا لگدا مرائی کہیں تے 1450 سال پہلاں دیاں گلاں نہ اس لے کیمرہ ہے نہ لکھن والے نہ اس لے اتنے اخبار نے نہ ٹی وی نے نہ ریڈیو نے اس لے دیاں گلاں تے پتہ نہیں بندے ایڈے پکے کیوں ہوئے کھلوتے آج مٹھا پائیے نہیں اسی ہلے نا پکی گل ہے
عزیز من تاریخ کوئی قابل اعتبار شے نہیں، یہ تو بندیاں دی گل ہے جنوں جن دے نال تعصب آ۔ حضرت علی پاک سرکار دے بارے تاریخ جنہ بندیاں یزید تے کتاباں لکھیاں انہاں تاریخ چوں ہی روایتاں لئیاں ہے۔ ہن قرآن تا یزید دی تعریف وچ آیا کوئی نہیں، نہ حدیث آیا ہے، حدیث وچ آیا یزید تے جی آیا ہے تے بھیڑا آیا ہے، لیکن انہاں وہ سارا کچھ پیچھا کر کے تے تاریخ چوں روایات کڈ کے ایڈی موٹی کتاب لکھ چھڈی۔ سیدنا مروان بن حکم، ایک کتاب دا عنوان ایڈی موٹی آئی پئی ہے مروان تے کتاب، وہ بندہ ہی بڑا کمال دا سی، انہوں نے بھی تاریخ روایتاں دتیاں، تو تاریخ تے انہوں دا دامن بھی بھر چھڑیا جڑے یزید نو منن والے، انہوں نے کتاباں بھریاں پئی انہوں نے کہ اجی ویکھو تاریخ وچ روایتاں موجود نے، یزید جنگ وچ گیا ہے اس جدے وچ رسول اللہ جنت دی بشارت دتی ہے، تاریخ دس دی گیا ہے، تو اس لون میں تاریخ نو مننا، میں نہ پڑھا ہٹا اس تاریخ نے، اسی نو مندے تاریخ، اسی کوئی تاریخ دا کلمہ پڑھیا ہے، ایسی تاریخ نو اسی نہیں مندے، ساڈے کول اصول ہی ایک کہ تاریخ او قابل قبول ہے جڑی قرآن دے مطابق ہے، نبی سونے دے فرمان دے مطابق، بس باقی کسی تاریخ دی سن ضرورت۔ تاریخ دی کیڑی گل کرنا ہے؟ تاریخ نے حضرت علی پاک دی کردار تے کتاباں اٹھاؤ تاریخ دیاں بھریاں پئیاں، حضرت علی بندیاں کافر آکھے، تاریخ آکھ دی، ہن حدیث وچوں تے لبنا کوئی نہیں، تاریخ وچوں بھی لب پاؤنا ہے۔ حضرت امام حسن سرکار دی کردار کشی کیتی گئی ہے، تاریخ اے دے تے بھی مواد دیندی ہے، تاریخ وچ بھی موجود ہے۔ جنہاں علی دا دشمنی آئی وہ علی دے خلاف گھڑدے رہے، جنہاں دا صحابہ دا تعصب او صحابہ دے خلاف گھڑدے رہے، تو اساں اس سے تو مورخین تو پوچھ کے نہ علی نہ منیا ہے تے نہ صحابہ نہ منیا ہے، اسی آمنہ دے لال تو پوچھ کے صدیق اکبر نو بھی منیا ہے، مولا علی سرکار نو بھی منیا ہے۔ بھائی میرے میٹھیا سمجھ آئیے کہ کوئی تاریخ میں بھی پڑھنا، تاریخ بیان بھی کرنا، تاریخ مثلا جڑا اسی واقعہ کربلا بیان کر رہے ہوں تاریخ ہی، تو تاریخ ہی نہیں باسی کلی طور تے اس نو ریجیکٹ کرنے ہیں، جڑی ایمان خراب کرے ان ریجیکٹ کرنا چاہیے، جڑی ایمان نو طاقت دے اس نو ایکسپٹ کرنا چاہیے، اینی کو گل سادہ جی گل، اور سادہ چکے صحابہ کرام دے بارے یہ عقیدہ ہے، تو بندے یہ گل بھی کچھ بندے وچوں بیلی کرتے ہیں بھئی ایڈی صحابہ دی تو سید ہو کے وکالت کیوں کرنا ہے؟ یہ کچھ بندے شاہ جی سے چھڈو پراں کی کرتے ہو، رسا ہی پا لیا ہے گل، چھڑ دے ہی نو پہ کی کروں اس گل؟ میں نے کملیا جے صحابہ دی عدالت تے کیتی ہوئی نہ شک تے تینو پتہ نہیں کیڑی کیڑی بنیاد ہل جانی ہے۔ کی مطلب ہے تہاڈا؟ میں کہ قرآن دی موجودہ صورت جڑی تیرے کول آئیے، جڑیاں آیتاں جس ترتیب نال لکھیاں گئیاں، صورتاں دی جو ترتیب لکھی گئی ہے، لکھوائی پاک نبی نے تے لکھی نبی دیاں یاراں ہیں۔ جے صحابہ دی عدالت دا انکار کریں تے تو قرآن دی صحت دا اقرار کیویں کر سکنے؟ پہلے ابو بکر صدیق نو صحیح مننا ہی تے ابو بکر صدیق دا تدوین کیتا ہویا تے سیدھا کیتا ہویا اللہ دا قرآن تو تا صحیح مننا ہے۔ آپ نو سمجھ آئی میرے بچوں کے نہیں آئی؟ قرآن حضرت ابو بکر صدیق سرکار نے فرمایا کہ اس نو اکٹھا کرو، تو جو آل محمد نو کوئی نہ منتے تو مڑ یقیناً انہاں آیتاں سجے کھبے کر چھڑیاں ہوئے جی، تو جو آیتاں سجے کھبے کی تھیاں تو مڑے آیت کی میں صحیح ہو سی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جنہ ہتھائیں چو رب نے قرآن دی حفاظت کروائیے، وہ عام ہاتھ نہیں، وہ تو نبی دے ہاتھے چھنے، اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ تو اللہ اتے ہاتھ رکھے آیا ہے انہاں دے ہتھاں۔ اب نو سمجھ آئی حضرات کے نام؟ وہ تو میرے پاک نبی سونے دے ہاتھے چھنے،
ادو اللہ نے اتنے ہاتھ رکھے تو انہاں سونے ہاتھاں نال واہ جی واہ سید شبیر شاہ جی ہو رہی ہے ملا فرماندے ہوندے ارشاد سید شبیر شاہ جی فرماندے ہوئے بھائی انہاں سونے ہاتھاں نال قرآن لکھیتا ہوئے جنہاں اتنے اللہ ہاتھ رکھیا ہوئے تو فرق کیویں آ سکتا ہے بھائی سمجھ آئی کیوں نہ ہوں نات خان ڈھیر سارے تو میں ہوں شیر نہیں پڑھنے کیونکہ انج دے میٹھو مڑ نہیں پڑھیں جی دے پڑھتے کیونکہ میں انج دے نہیں پڑھ سکتا میرا شعبہ بھی نہیں میری فیلڈ بھی نہیں شیر پڑھنا میں تو مسئلہ دسن والا بندہ تے نالے یہ مڑ سارے نے استاد شگیرت بنے تے بڑیاں سراں لیندے نے تو اسی تو بے سرے بندے ہاں تو بہتر نہ ہی پڑھیے کیونکہ اصا جی پڑھیا تو نہ ایک دوجے لو ویک کے آخنا ہے وہدا پہ اب پورا نہیں نے پڑھیا صحیح اے نعت خان بڑے چنگے بندے نے میں تے نعت خانہ دی بڑی رسپیکٹ کرنا اور عزت بھی کرنا مجھے نہ آنا پتر تھاں ویک کے گئے کرو بزرگوں تھاں ویک کے گئے کرو جتھے رتا رومال کسے تھالی تے ویک لو تے سارے کٹھے نہ ہو جائے یہ مہربانی کیتا کر کوئی چوک تے پلیٹ چ رکھے نہ تے رتا رومال چ دے تے آکھے ختم ہے اوتھے نقیب کی خطیب کی مولوی کی پیر کی 50 نعت خاں کٹھا ہو جاتا کہ میں یہ نہیں آندا نہیں جانا چاہیے انج تھالی تے رومال دی سیان کریا کرو بہ کنا دی اینی کو میری تے درخواست ہے جناب اور کچھ نہیں میں آندا جانا نہیں جانا چاہیے نام ہی ستن تے ٹر جایا کرو لیکن کو تھالی تے ختم دی سیان کیتا کرو بھائی تھے جانا ہے اتھے نہیں جانا اینی کو سیان ہونی چاہیے تے جے سانی نہیں سیان بھی نہ رہی مٹھو تو موڑ خرابی پیدا ہو جاندی ہے موڑ وہ نعت خاں میں نہیں اچھا لگتا کو میں نبی کی نعت خاں ہے یار کیونکہ سارے ڈھیر سارے اکٹھے ہوئے ہو اس تو میں تو اندستا پہ ہاں جی وہ سارے اگے سر پر اکٹھے ہوتے میری ہاتھ بنویں درخواست ہے ہاتھ بنویں دا مطلب سمجھ دو میں نہ دست بست عرض کر رہا ہاں ختم تے ضرور جایا کرو محفل تے بھی ضرور جایا کرو اور پہلا ویکھ لیا کرو جناب یہ محفل کون کروا رہے ہیں یہ دا عنوان کیے تے ایندے کول جانا ساڈا بندا ہے یا نہیں بندا تے تے احمد رضا کیا نا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نا نہیں دین روٹی نہیں مٹھیا دین نو روٹی نہ بنا مہربانی کر دین روٹی نہیں روٹی اور ہے دین ایمان ایت آخرت واسطے جس بندے نے نعت خانی بیچی جس خطیب نے خطابت بیچی جس پیر نے آستانہ بیچیا جس مولوی نے علم بیچیا وہ قیامت والے دیں اپنے پاک نبی کے کیویں کھلوسی اس گل دی تیاری کر لے جی ایدی تیاری کرے تو نالے ایسی سنی تے ٹائٹل لوائی ودیا ہے ہن تائیں باسی وکن والے نہیں وہ ہور نے جنہ دیاں قیمتاں لگ دیاں تو ساڈی قیمت نہیں لگدی کیونکہ اسی حضور اگے وکے ہاں تے ہن اس گل تے کھڑے رہو کھا ہن تلک دے کیوں ہو تو ہن تلک دے کیوں ہو کھڑے رہو اس گل تے میرے بچوں میرے عزیزو آؤ اللہ دا قرآن سنو میرے اللہ قرآن فرماندے نے ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا وکدا ہوندا نا یا دی قیمت ہوندی تے کوئی زہرہ دا لال دسدا بھئی دی قیمت ہے کی ہن بندیاں کی پتہ ہوئے دین کی قیمتی ہے دی کی قیمت جڑا ایڈا سستا ویچ چھڑیا کملے اس نو کی پتہ ہے دین دی قیمت کی ہے عزیز من دین دی قیمت جاندا ہے تے یا حسین دا نانا جان دے یا مرشد حسین جان دے کہ دین دی قیمت کی ہے
باقی سنگیاں ہون دے انسان کی پتہ ہوئے بدین گڈا قیمتی ہے۔ عزیز من میں یہ درخواست کرنا کاش ساڑھے اندر اتنی حمیت پیدا ہو جائے، اتنی ساڑھے اندر تے تسی نرائے نہ کیا بھئی یہ نات خانہ نوی مخاطب نے، یہ فرض تو اڈے تے بھی اڈے یکساں آئے ہوندہ ہے جڑے تسی بیٹھے ہو، یہ تو اڈے تے بھی اڈے ہی فرض ہے بھئی جتھے دیگ پکی ہوئے تے کٹھیاں نہیں ہونا۔ میرا نات خانہ تے مولویاں تے نا باہر پائی رکھو، نات خانہ تے مولوی نہ جایا کرو تے سان کھلی چھٹی ہے۔ وہ بندے پہ آدھے جی اونج تے کوئی نہ جانا ہے، میں بڑا سی آکھے ذرا ویکھیے تے صحیح کی پہ کر دے۔ میں کہا چسکوریا تو کسے تھان تے کھلوندا ہے، جتھے اکٹھ بینہ ہے تو ٹر جانا ہے۔ اور نبی سرکار تے غلاموں اپنے پیراں تے کھلونا سکھوئے، سب تو بڑا لنگر اللہ اہل سنت نو عطا فرمائے۔ 10ویں دا لنگر، 11ویں دا لنگر، 12ویں دا لنگر، کلاں دا لنگر، 7ویں دا، چیلم دا، مڑ عرساں دا، پورا سال تواڈا سنیاں دا صرف سیزن ہوندا ہے، دوجیاں دا ونڈویں دیں تے جے تسی پورا سال بھی نہ رجو مڑ بھی بھج کے دنیا لے جاؤ تے منگا کوئی نہیں کوڑ مارنا چاہیے۔ یہ صرف پینڈوان سمجھ آئیے، دوجیاں کوئی نہیں آئی۔ پینڈوان پتہ لگ گیا میں کیا کیا کچھ جے ٹرمز ایسی یعنی وہ صرف پینڈو سمجھ سکتے، دوجے نہیں جان دے۔ مٹھیا اپنی تھا تے کھلونا سیکھ لائے، اپنی تھا تے کھلونا سیکھو، اپنے اندر ایک قوت پیدا کرو ایمانی، اپنے اندر ایک غیرت پیدا کرو کہ جس جگہ تے اما عائشہ صدیقہ دی توہین کیتی جائے ایمان والیاں نہیں سننا چاہیے ہو، جس جگہ تے صدیق اکبر دی توہین کیتی جائے ایمان والیاں نہیں سننا چاہیے۔ جٹ مسئلہ کرتے جٹ آ جڑے پینڈو جٹ نے وہ آندے نے بھائی شریکاں نال نہ لڑیندا ہوئے تو اوکے تے باندا تا توک نہیں نہ بندا۔ تو میں نہ جٹاؤں کدی کدی تے مسئلہ تسی بھی انجدا کر دیو، بس سونی دے پانی نہ لکھنے والا ہوندا ہے۔ یہ گل سوڑا نے انہاں کو تے بندہ کر ہی سکدا ہے نا یار۔ عزیز من یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اے بنیادی جملہ ہے، انہاں ہی دسیا ہے کہ آل دا مقام کی جے جناب نو یقین نہ ہوندا ہوئے تو جمع تفریق کرنی چاہیے۔ حضور دی آل دی شان وچ جتنی روایات ہیں وہ کٹھیاں کر لو، انہاں ہی چوتوان ایک بھی نہیں لبنی جیلی آل اپنی شان آپ بیان کیتی ہو۔ وہ حضور دے صحابہ ہی سن دسیا ہے بھئی آل کی شے۔ حضرت علی اپنی فضیلت آپ بیان کرتے ہیں بلا، یہ جڑا حضور نے فرمایا کہ علی نال پیار صرف مومن کردا ہے، یہ حضرت علی دسیا ہے۔ حسن تے حسین جنتی جوانا دے سردار نے حضرت علی دا حضرت حسین دسیا ہے۔ فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار نے بی بی پاک دسیا ہے۔ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، بی بی پاک دسیا ہے۔ بھائی توجہ ہے، حضرت حضور پاک سرکار نے پنجتن پاک نو اپنی چادر چ لیا ہے، اے پنجتن پاک دسیا ہے۔ مبالے تے اے کون کون گئے نے، اے پنجتن پاک دسیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دسیا ہے، حضرت ام سلمہ دسیا، حضرت ابو ہریرہ دسیا، حضرت عائشہ صدیقہ دسیا۔ کہ ہے گلاں ساریاں جڑیاں میں دسیاں نہیں انہاں دسیاں، تو جی انہاں وچوں کڈنا ہے چاہتے آل دی شان تواڈے تک پڑھنی کیویں؟ لہذا نے انہاں وچوں نہ کڈو، انہاں وچ ہی رہن دیو، جنہاں دے وسیلے نال من لو آل نو، تے آل نو منن دی لمٹ کوئی نہیں۔ متے تواڈے ذہن وچ ہوے کہ رسول اللہ دی آل دے پیار دی کوئی لمٹ ہے، لمٹ نہیں۔ نہ آمینہ دے لال دی کوئی پیار دی لمٹ ہے، نہ میرے نبی دی آل دے پیار دی کوئی لمٹ ہے۔
حد کوئی نہیں انہاں منن دی، جتنا من سکنا ہے من، تیرے منن دی حد ہو سکتی ہے، انہاں دے مقام دی حد کوئی نہیں۔ جی ساڈے منن دی حد آ سکتی ہے، بشر جو تھک پیاں، ساڈے لفظ مک گئے نے، ساڈے جذبے ایتھے تک آ کے ہن انہاں دی حد آ گئی ہے، لیکن یہ مطلب یہ نہیں بس آل محمد نو سمجھ لیا تو انہاں دے مقام تے اپڑ گیا، مقام انہاں دا مڑ اس تو بھی اٹھا ہے، انہاں دے مقام نو کون سمجھے؟ اللہ دا قرآن پڑھو سانو سمجھ آوے، صرف 5 آیتیں چالے محمد نہیں، پورے قرآن ہے چالے محمد، بندیاں 5 پڑھی ہیں نا، صرف وہ 5 ہی پڑھ دے رہا، انہیں جو ایک میں بھی خطبے چ پڑھی، وہ 5 ہی پڑھ چھڑ دے بھائی تیری عالم، میں کہ نہیں، جے تیرے اندر آل محمد دا پیار ہویا تے الف لام میم تو لے کے والناس تائیں تینوں ہر تھاں تو آل محمد لا پونے، لیکن یہ واسطے عشق ہونا تے محبت ہونا انہاں دا شرط ہے اور وہ سچا ہونا چاہیے جی، ورنہ استدلال دی قوت ہی عطا نہیں ہوتی جی۔ مسجد بیت المقدس، لمبی تقریر نہیں کرنی، مختصر کرنی، مسجد بیت المقدس بھی لفظ ہے، مقدس بھی لفظ ہے، دونوں لفظ، بیت المقدس یا بیت المقدس، اس مسجد کے نال حجرہ ہے حضرت مریم، حضرت مریم طاہرہ نے، حضرت مریم انہاں طاہرہ میں نہیں آندا پیا، قرآن آکھے کہ وہ طاہرہ نے، ایک مسجد نبوی نال حجرہ ہے، اس حجرے وچ سیدہ فاطمہ زہرا نے، یہ بھی طاہرہ نے، انہاں بھی طاہرہ میں نہیں آکھے، اللہ دا قرآن آندا یطہرکم تطہیرا، نہ انہاں میں طاہرہ آکھے نہ میں انہاں طاہرہ آکھے، قرآن دوان طاہرہ آکھے، لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں از یک نسبت مریم، از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت سیدہ زہرا عزیز۔ اقبال فرماتے ہیں بی بی مریم طاہرہ نے، حضرت فاطمہ طاہرہ نے، لیکن فرق ہے حضرت مریم دی ایک نسبت ہے کہ وہ اللہ دے نبی دی امی نے، سیدہ زہرا دیاں 3 نسبتاں جڑیاں انہوں نے بلند کر دیاں۔ نسبت اول نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، حضرت زہرا نبیاں دے سردار دی نور نظر نے، پہلی نسبت۔ دوسری آپ فرماتے ہیں بانویا تاجدار حلاتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، بیوی ولیاں دے سردار دی جڑے مشکل کشا بھی نے، شیر خدا بھی۔ پھر فرمایا مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلہ سالار عشق۔ آپ کو سمجھ آئی؟ مرکز پرکار، جیومیٹری دے اندر ایک انسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے، اس سدن پرکار، او دا جڑا ہوندا ہے نا ایک سرا، وہ سینٹر چ رکھ کے تے اونوں جدوں گھمایا جاندا ہے نا، اون دی یہ خوبی ہوندی ہے کہ جے سینٹر تو ہلیے نا تے سارے ضلع برابر ہوندے نے۔ بھئی سمجھ آئی کہ نا؟ دائرہ ڈنگا ہی نہیں ہوندا جے مرکز نال پختگی رہے تے جے مرکز ہل جائے تے پھر دائرہ سیدھا، دائرہ ڈنگا ہو جاتا ہے۔ اقبال آندے نے جے عشق کرنے تے عشق دے مرکز دا نام حسین ہے، اوتھے پکا رہی پھر عشق پورا رہے۔ آئے ہائے تاں ایک جگہ تے اور فرماندے نے امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادے سے بستان رسول، ساری دنیا نو عشق اپنے پیچھے ٹوردا ہے، واہ حسین تیرے تو صدقے جاواں، عاشق بھی تیرے پیچھے ٹردے نے، عشق بھی تیرے پیچھے ٹردا پیا۔ حسین 14 صدیاں لگ گئی، حسین پاک تے ریسرچ پہ بندے کر دیں، مولوی دا حسین ہو رہے جی، ذاکر دا حسین ہو رہے، صوفی تے عاشق دا حسین ہو رہے، ہر کوئی اپنی ونڈ تے اپنی نظر نال ویندا ہے نا میاں۔ مولوی دا حسین مجاہد صاحب عظیمت، اس نو مجاہد دے رنگ وچ ویندا ہے، صاحب عظیمت دے رنگ۔ میں عالم محمد دے دشمن دی گل نہیں پیا کردا، منن والے عالم دی گل۔ عالم حسین نو مجاہد دے روپ وچ تکدے نے، صاحب عظیمت دے روپ وچ تکدے نے کہ حکومت وقت دے سامنے کھڑا ہویا میرا مرشد حسین۔ ذاکر اپنے رنگ وچ ویندا ہے
جدو صوفی ویدہ ہے نا تو آندا ہے یہ سارے کام صحیح نے پر اصل حسین اللہ دا عاشق ہے اور مینوں یہ سارے تو پسندیدہ رنگ ہی لگتا ہے جڑا صوفی دا حسین ہے نا جڑا درویش دا حسین ہے جڑا عاشق دا حسین ہے اس حسین دا مرتبہ سب تو بلند نظر آتا ہے مینوں اپنی نظر جی اے حسین امام عاشقاں پورے بطول سرو آزادے زبستان رسول ساری کائنات وچ رسول اللہ دے گھرانے دا جوڑ کوئی نہیں سرو آزادے زبستان رسول رسول اللہ دے پورے باغ وچ حسین دا جوڑ کوئی نہیں واہ حسین واہ کیا شان ہے تیری ذرا سننا اے حسین دی والدہ محترمہ نے مولا حسین سرکار وہ اپنے اجرے وچ اے جڑا حضور دا روزہ ہے نا اے سیدہ زہرا پاک دا تے اما عائشہ دا اجرا رلا کے بنیا ہوئے آپ نے سمجھ آئی اے دے وچ شہادت جاندا رہندا ہے دادو لا کے تے اوتھے ایک تھم میں حضور دے روزے دے درمیان اس دا نام ہے استوانۃ الحرس اے اس جگہ تے پلر ہے اے اس جگہ دی یادگار ہے جتھے مولا علی حضور دے دروازے اگے کھلو کے پہرا دیندے ہیں حرس کہندے پہرا دینا حارس پہرے دار نو ستے تو حضرت علی حضور دا پہرا دیندے ہوندے اس جگہ تے او تھم بنیا ہویا تو اینج حجرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دا سی اس پاسے حجرہ اما عائشہ صدیقہ سی درمیان ایک دیوار تھی جدے وچ کھڑکی آئی تے باہر دوویں دروازے مسجد وچ کھل گئے توجہ ہے حضرات اور اگر تسی اسے نہ ہو تے حضرت علی تے بوئے نو سامنا بوا صدیق اکبر دا جے اوتے لکھے ہادی خوفت ابی بکر جی جانے من مسجد دے ایک پاسے حضرت علی دا گھر ہے تے ایک پاسے صدیق اکبر دا گھر ہے جی میٹھے سمجھ آئیے کوئی نہ جی تے میں ایو یا نا بھئی دو میں ویکھیا کر آمنے سامنے بوئے دی ایک دیوار نال اس پاسے مولا علی سرکار بالکل سامنے سائیڈ تے اوتے لکھے عربی ہادی خوخت ابی بکر تے میرے نبی پاک سرکار نے پہلا سارے صحابہ دے دروازے مسجد وچ کھول دے بڑے دروازے باہر تے کھڑکیاں مسجد وچ تو حضور نے فرمایا لا تبقین فی المسجد خوختا الا خوخت ابی بکر ساریاں کھڑکیاں بند کر دیو ایک علی دی ران دیو ایک صدیق اکبر دی ران دیو توجہ ہی حضرات کے تڑی کوئی نہ میں تو ان کی میں سمجھاواں کہ صدیق نبی نو ڈاڈھا پیارا لگدا ہے اصل دے اندر معرفت نہیں تعارف غلط بندیاں تو ہے جڑے بندے ٹکر جاندے نا صحابہ کرام نو نہ منن والے وہ تعارف غلط کرنے پھر بندے دا مائنڈ بن جاتا وہ پھر سمجھ اچھی ہوندی نہیں ہوندا یہ بندہ آندا پتہ نہیں کی ہے یار چھڈو پرا گل نہ کرو وہ پھر سمجھ اچ نہیں ہوندی عزیز من حقائق نو سمجھیا کرو میرے میٹھیاں میں ہن بھی تقریر پہ کردا تو میں دس کے پہ آوندا بحضور نکاح فرمایا صدیق اکبر سرکار مولا علی سرکار نے نکاح فرمایا صدیق اکبر دی بیوہ نال امام حسن نے نکاح فرمایا صدیق اکبر دی پوتی نال امام محمد باقر نے نکاح فرمایا انہاں نے سمجھ ہی نہیں لگی بھائی خاندان جو صحیح نہیں سی نہ چ کڈو کیا کھلو جانا چاہیے ساڈے نال جڑا شریکہ لا لیا سی تے 5 پیڑھیاں پیچھے تائیں دستے رہنے بھائی انہاں نال لین دین نہ کریا کیوں انہاں کہ اگے کیتا سواد نہیں آیا رسول اللہ سرکار کیتا مولا علی سرکار کیتا امام حسن سرکار کیتا امام محمد باقر سرکار کیتا امام جعفر صادق دی تے نانکی پیڑھی انہاں نال رلدی ہے تو میٹھو مڑو سن کیویں انہاں کی جڑے جعفر صادق دے نانے لگدے ہونا سی انہاں نے کیویں غلط آ کی مجبور ہو جاندے ہیں جی میٹھو سمجھ آئیے کوئی ہاں اللہ اپنو سمجھ عطا فرمائے عزیزان دی وقار جناب بی بی مریم پاک طیبات طاہرہ مریم اپنے حجرے دے اندر موجود نہیں اللہ دا قرآن نے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا حضرت جبریل امین جناب مریم پاک دے حجرے چائے نے
نہ اجازت لئیے اجازت ڈائریکٹ حجرے چ نازل ہوئے جناب جبریل امین توجہ ہو نا حضرات متوجہ ہو نا عزیزاں نے وقار بی بی مریم پاک نے پوچھا ہے تو کون ہے جبریل بول کے فرمانے انما انا رسول ربی کی لی آہب لکی غلاما زکیہ بھائی میاں میں کوئی نیا کھڑا تب کیا کو سبحان اللہ اسی سیداں تے کچھ منگ کے کوئی شے بھی نہیں لیندے گل میں کیتی ہے بڑی گہری جے تو ان سمجھ آ جائے اسی نہیں منگ دے نہ بازار اچو منگنے نہ دربار اچو منگنے جی کدی منگدے وکھے ہوئے تے دسیا ہے یہ سمجھ آ گئی ہے تو منگنا ساڈی فطرت ہی نہیں جی منگنا ساڈی فطرت نہیں دینا ساڈی فطرت ہے سادات دی عادت دینا ہوندا ہے منگنا نہیں ہوندا بابا اس مسئلے نو غور نال سمجھیا کرو اور ذہن وچ رکھیا کرو آل محمد کون نے جڑے پتھر نو پھوک مارن تے ہیرا بنا چھڈن انہاں نے منگنے دی کھجوراں کیڑی لوڑ ہے مٹھے اس اینگل نال تے آل محمد نو میں نہ صوفی دی نظر نال آل محمد نو ویکھ جڑے پتھر تے پھوک مارن یا مینو بندہ بھی کھا جڑا آل محمد دے بوئے تے گیا تے خالی آ گیا یا تاریخ شاری پڑھ تے مین بندہ ڈھونڈ دے یا بندہ گیا ہے جی رسول اللہ دی آل دے دروازے تے خالی موڑے آیا ہے تے جے کوئی نہ لبے تے مڑ اینی تے سان بھی سوچنی چاہیے دیئے جنہ بوئے تو خالی کدی نہیں جان دیتا وقو کی دو منگن گیا ہے وہ آندہ جی کتاب میں جی لکھیا ہو میں گیا اسی کتاباں پڑھنے والے بندے نہیں سی تے جناب نوکر آل محمد اے درویش یہ بندیاں کتاباں ران دیو جی ایک کی کتاب قرآن وہی لیا ہوندے چوسان آل محمد وکھاؤ کی میں دینے کیونکہ جی میں اللہ تعارف انہاں دا کرایا ہے وہ جو بندے تے نہیں نہ کرا سکدے مٹھو سمجھ آئی یا آل محمد دا تعارف جو اللہ کرایا ہے تو اس سے تیرے آ رہا گا بندیاں دی کی لوڑے اللہ تو کو وڈا کرا سکدا ہے جی اے جڑا میں پیا کرنا ہے اللہ کرایا آل محمد دا تعارف انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے صرف واحد گھرانہ آل محمد ہے جنہ دی سخاوت تے تذکر قرآن چاہے اور کیڑا گھرانہ ہے جنہ دی سخاوت تے تذکر آئے یہ کو سمجھ آئی کوئی نہ یہ فرق سمجھا کرو صحابہ غریب ہو جان تے زکاة لے سکتے امیر ہو جان تے دے سکتے آل محمد زکاة لے سکتے تو تانوں فرق ہی نہیں سمجھ پیا ہوندا کیوں نہیں لیندے زکاة گھر وچ مال ہے بھی کوئی نہ تے لگدی کیوں نہیں اور نبی پاک دسیا کیوں نہیں لگدی فرمایا میل ہے اے مال دی میل ہے تے میری آل میل والے نہیں مٹھو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی یا تا سمجھ نہ آئی جنہاں میل نہیں لگدی انہاں نے صدقہ کیویں لگ سکدا ہے مٹھیا بات سمجھ دنیا ایتو ایتے بھی ہو جائے رب ذوالجلال دی قسم چاہ کے آنا ساری کائنات اس گل تے کٹھی ہو جائے کہ سیدہ زہرا منگیا ہے ایک خون دا قطرہ بھی یہ گواہی دے گا بی بی پاک منگن والیاں نہیں وہ دین والے جنہاں نے یہ آندا ہے وہ منگدے نو مندے رانو نہ اپنی مانڈ نال مننا ہے میں کوئی کسی نے مجبور نہیں کردا تے میں بھی کوئی نہ کرے میں کوئی مجبور کر سکتا ہے پر تسی سیدہ زہرا نہیں منو میں نہیں مندا کہ وہ سیدہ زہرا کسے کولوں جا کے منگیا ہوئے سیدہ زہرا بیٹی نبیاں دے سردار بیوی ولیاں دے سردار ماں جنتیاں دے سردار ترائے سرداراں نال زہرا دی نسبت ہے ماں پتر کولوں منگے تے منگنا جائز بیوی خامند کولوں منگے تے منگنا جائز دی باپ کولوں منگے تے منگنا جائز میں نے انہاں ترواں تھارا تو تسی سیدہ زہرا منگدی وکھا دیو جاؤ میرا چیلنج
بیٹے کو منگیا ہوئے، شوہر کو منگیا ہوئے، یا اپنے بابے کو ہی منگیا ہوئے، جتوں منگنے والی تھان آئی شرما والی سید زادی تے اتوں نہیں منگیا دربار وچ کیویں جا کے منگ سکدی ہیں بھلا؟ یہ کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ہاں وہ کسے شہر بھئی آکھے ابھی شعر یاد آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اسے شہر نے کیا کمال نگل کی تھی، شرما حیا دے ملک دی سالار فاطمہ، شرما حیا دے ملک دی سالار، نبی دے دل دا چین تھے قرار، فاطمہ نبی دے دل دا چین تھے قرار، نبی دے دل دا چین تے قرار، فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار، فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار۔ عقیدت دی دنیا میں میاں رینج نہ ہو گیا ہے، میں ایک گل سیداں تے اس تو میرا ذہن نہیں بنتا، میں تاں تواڈے نال شیئر کیتی تے تواڈا من جاندا ہوئے تو دا تانوں پتہ ہے، میں تے تانوں اپنی دسنی ہے نا، میرا کی مندا ہے، یہ نہ سمجھیا کہ میں وہ کتاباں کوئی نہیں پڑھیاں، بخاری نہیں پڑھی یا میں مسلم نہیں پڑھی یا میں ترمذی نہیں پڑھی یا میں مشکات نہیں پڑھی، یہ مقامات میں سارے پڑھے نے، لیکن میں اپنی عقیدت دی دنیا ہے، صوفی دی دنیا، اور میرے مرشد خواجہ معین الدین اجمیر گئے، وہ صوفی دی دنیا دی ایک گل، اجمیر گئے، جدو سرکار اجمیر گئے تے انہاں ہی دعا پانی بند کر چھڑیا، انہاں کہا پانی بند کر دیا ہے شاہ ہوراں دا، شاہ ہوری کسے ہوری رنگ چ ہے، انہاں اپنے ایک نوکر نو آکھیا پیالہ لینا تے تالاب وچوں ایک پیالہ بھر لیا، وہ مرید گیا تے اس کو تالاب انا ساگر بہت بڑا تالاب ہے، اجے بھی موجود ہے، تسی وہ گوگل تو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو، اس پیالہ ہے جی کیتا تے جیڑا اون دے وچ پانی آ نا سارے تالاب دے، وہ پیالے دے وچ آیا، وہ مرید جا کے اجرے چ رکھ چھڈیا، وہ جنہاں بند کیتا وہ آئے انہاں کہا پانی کی دے گیا ہے، وہ جڑے اتنے کو بندے ہیں انہاں کہا جی وہ جنہاں دا تسی بند کیتا ہے انہاں دے ایک درویش اتھوں پیالہ بھریا وہ دو پیچھے لگبا نہیں کی دے گیا، وہ سارے کٹھے ہوئے بستی والے اجمیر والے تو گئے، انہاں کہا سرکار تسی بند کرن والے تے نو، تسی تا بند کرن والے نو، وہ سائیاں فرمایا لے بھی لے جا میاں موڑے گل ہی آئی تے پیالہ وچ پلٹیا، اس ایکو پیالہ پلٹیا، درویش دے ایک پیالے نالی تالاب، درویشاں دا پیالہ وہ نہیں ہوندا جڑے تسی بندیاں دے پیالے ویکھے ہوندے، مٹھو درویش دا پیالہ ہو رہے، وہ بھر گیا، وہ جڑا مرید آ وہ مرسیانہ ہو سکے سرکار میں سمجھ نہیں آئی جے تساں بھرنا ہی آ تے خالی کیوں کیتا ہے، انہاں کہ یار ایک گل دسنی آئی بندیاں سونیا کی امام حسین دا پتر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بولیا یا فرماندے نے میں دسیا اے بے متے کو یہ سمجھے باونڈا دا بند کر لیا نے تے بند ہو بھی گیا، سرکار کیویں فرمایا جے تین میں آکھا میں پیالہ بھر لیا تے پورا آنا ساگر پیالے چاہ جائے تے غازی دی مشک وچ فرات پوری نہ آ جاندی جے حسین حکم کر دیتے، وہ سمجھ آئی جے کوئی نہ، سائیاں یہ منظور نہیں کیتا، اے صوفی دا حسین اور مٹھو، ہاں تائیں تے میرے مرشد میرے صوفی
حضور میاں محمد بخش صاحب بولے تے آ فرماندے نے طاقت ہوندیا انہاں زور نہیں لایا آیا ایتھوں ویکھ ہے سینگل تو آل محمد نو فرمایا طاقت ہوندیا انہاں زور نہیں لایا تے ٹر کے منے رضائی تے دنیا تو پیاسے ٹر گئے تے دین دنیا دے سائی کتاباں نہیں مندا جڑے آندن سیدہ زہرا پاک اتنا چر دربار وچ کھڑے رہے تے او منگدے رہے تے او روندے رہے اے کتاباں میں نہیں مندا لکھیا ہے تے لکھیا رہے لکھیا ہے تے لکھیا رہے جنہ او پڑھنا ہے انہاں نو پڑھائی مبارک ہوے میں نہیں پڑھدا نہ میں پڑھنا تے نہ میں مننا توجہ ہے جی میں پڑھدا بھی نہیں تے میں مندا بھی نہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کوئی ساڑیاں جو سچیاں نہیں مندے جیسی یہ کوڑی نہ منیے تے ڈٹیل بھی کھیڑائی گئے شہادت بٹیا وہ مہینہ دینے کدی شہادت بجا ہوتا ہے کدی چان بجا ہوتا ہے جی شاہ جی سان بندے نہیں بان دیں دیان دیں تسی حضرت علی سید نو مندے میں کیا ہوں میرے کو اسلام تے سارے ہتھاں دے انگوٹھے لوا تے اون نہ مڑ بھی کوئی نو مننا میں تے آندا پیا با میں مننا سمجھ آئی کوئی میں مننا تے اون نہ مڑ بھی کوئی نو مننا اون آکھنا نہیں ہے یہ بھی پورا نہیں من جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ اون کون منائے وہ جٹ مجھ لئی آندا اس آکھیا چنگی یار کنے دی لئی اس آکھیا انے دی لئیے پسند ہی اس آکھیا میں تے پسند ہے جی انہاں نے بھی پسند آئی تے اس مڑ چنگا پھکڑ تو لیا ہو سکیا وہ کیڑے ہو سکیا جی نہ کو لینا نہ دینا اے میں ٹور دیاں کو آگ چھڑنا نے ہے تے چنگی پر امانہ کانا سو کوئی سمجھ آئی کوئی نہ گل نہیں وہ تے ماں چنگی ہے پر وہ نہ جڑا پچھلے تھانے وہ تھوڑے جے میں تھوڑا جاؤں کدی پوچھ لیٹھا ہوں تے تے بھائی چنا بڑی ماج لے آندی ہے نہ لینا نہ دینا وہ شام تک چاند سمجھنا میں لے کی آیا جو کوئی سمجھ آئی کوئی نہ او بندے مطمئن او نئے مطمئن ہوندے تسی سنی مطمئن ہو جی سمجھ آئی کوئی نہیں ہاں جی وہ نہیں مطمئن ہو سکتے وہ بڑے ڈاٹے اللہ کریم انہوں نے رحمت فرمائے اللہ پاک انہوں نے ہدایت عطا ساڈے لو تو انہوں نے بھی چھٹی ہے جو مرضی چاہتا نے جو دل کردہ نے کر لیں چند صاحب میں اس لئے محفل جانا نا تے محفل جان دی سب تو بڑی پرابلم میں نے ہوندی ہے کہ سٹیج تک جانا تو دو آنا میں نے تقریر تو اوکھا لگتا ہے سنی پیار ایڈا کر دے دل کردہ نے پیار کردیاں شہید کر چھڑیے یہ سمجھ آؤں دی بھی کوئی ایڈا پیار سنی کر دے ساڑھے نال وہ مڑ جڑا میرا نفس ہے نا نفس ہر بندے جی نفس ہوندہ ہے نفس مطمئنہ بھی ہوندہ ہے دوسرا نفس بھی ہوندہ ہے غیر مطمئن بھی ہوندہ ہے وہ جڑا میرا نفس ہے نا وہ میں نے تو بڑا کمال دا شاہ ہے اب بندے تیرے نے بڑا پیار کر دے میں کہا چپ کر نفس نے میں کہا چپ کر جا ان دی سزا ڈاڈی ڈیڑیاں لیکن وہ چپ نہ کردا ہوں جو تو ڈیٹیاس نہ گاڑی ہوں میں نہ بندے میرے بڑی زیادتی نہیں کر دے نفس آکھے میں بندے بڑی زیادتی نہیں کر دے تین گاڑاں کر دے میں کہ سنیا اگے ساری عمر ساری دنیا جنہ دی وجہ تو ہاتھ چومے نہیں نا انہاں دی وجہ تو گاڑاں بھی کٹ دیا نہیں جے ساری عمر ہاتھ چومائے نہیں تو انہیں دی واری آئی آتے جال کو سمجھ آئیے کہ نہ گاڑاں اس تو کٹ دینا با میرا تو انہاں دا پلاٹ دا جھگڑا ہے جڑے گاڑاں کٹ دینا انہاں دی میں فیکٹری ملی ہے میرا انہاں دا کو پلاٹ دا جھگڑا ہے کوئی جائیداد دا روڑا ہے زمین میرے کو ہی کوئی نہ
انہاں دا میرے نال جھگڑا صرف یہ ہے جس وجہ تو تسی ہاتھ چومدے ہو اس سے وجہ تو او تھوڑا جہا تکلیف محسوس کر دے تو میں نہ یہ بدہ تھیں تیرے نال پیار کرتا ہے تے دو بندے نو کر دے تے سارے تھیں دے پیار دا باہر نو چیندا تے انہاں دو دا کیوں ایڈا تکلیف نال چاہیا ہے انہاں بھی چھڑ دے جان دے موجاں لین دے نہ تعریف تو خوش ہونا چاہیے تے نہ تنقید تو پریشان ہونا چاہیے یہ دونوں چیزاں پارٹ آف لائف نے زندگی دا حصہ نے ایک فرق کچھ ضرور پیا ہے نوٹ فرما لو تسی بھی ویکھیا ہونا لیکن نوٹ نہیں کیتا ہونا جس لے بندے تنقید تھوڑی کرتے ہیں اس لے بندے مسجد دے اندر ہوندے ہیں ہن بندے مسجد تو باہر ہو گئے تو بندے تو گھٹنے نہ ہی چاہیے وہ بندے مڑ ودے کیوں نے سونیا بد تے گھاٹا بندیاں دے ہاتھ چوندا تے مڑ تے گھٹنے چاہیے یہ اللہ رکھے اپنے ہاتھ تے مین کوئی پریشانی نہیں ہوندی گال کڈیا ازمینا ہوئے تو کڈ کے ویکھ لو ہاں جی دو چار دب لو جی تسی چیک کرنا ہوئے پتہ لگے تو صحیح میں گل نہیں کردا یا چل جاندا دو چار تسی بھی کڈ کے ویکھ لو اپنا تجربہ چنگا ہوتا ہے ایکسپیریمنٹ کردیا رہنا چاہیے بھئی یہ صحیح جی ہاں پیر سید نصیر الدین نصیر فرماندے کہ سید کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کو گالاں بھی کڈے تو چپ کردا ہے صبر کردا ہے یہ بھی سید دا معنی ہے مولا علی سرکار نو بندیاں گالاں کڈیاں امام حسن نو کڈیاں امام حسین سرکار نو کڈیاں کیڑا سید ہے جن نے کڈیاں تے میں انہاں تو وڈا یہ گالاں جلنا ساڈی سنت ہے تے جنہاں دی سنت کڈنا ہے وہ انہاں نوں پتہ ہوے وہ کدی سنت ہے میں دسیا میں کنہاں دی سنت ہے میں کنہاں دے راستے تے کڈنا جنہاں دی سنت ہے وہ دس سکدے ہیں بھئی یہ کنہاں دی سنت ہے میری بالکل انہاں میری طرف معافی ہے جی میں بالکل تواڈے اتنے بندیاں وچ بیٹھ کے پینا میرے لو انہاں معافی ہے لیکن جڑا صحابہ دا منکر ہے ان کوئی نہیں معافی ان دے نرخرے تو پیر میں بھی نہیں چڑھنا اتھے رکھنا ہے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آل محمد دی تعریف جس طرح پہنا کردہ سا قبر جنہ چر نہ آئی انہ چر میں کر دیا رہنا ہے تے قبر ویچ بھی جے پوچھے ہونے تے دسنا ہے تے حشر ویچ بھی جے پوچھے ہونے تے میں دسنا ہے میں انج کرتا رہا یہ توجہ ہے کہ نا ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یہ تائیں الف تو لے کے توجہ ہے الف تو لے کے اساں سارے مننا جڑا نہیں منتا انہوں اپنا پتہ ہے میں جو کرنا میں وہ تو انداز سے جی مسئلہ پیش کرا ہوں جناب اگے ہوں مکائیے نا تقریر لمبی ہو گئی مڑ دوجے بندے ہل جاندے نے بس سکندر چن کول ہی نہیں کرتی ہے ساڈے کول تے تسی ایک باری بھی گھنٹے تو تا نہ ہو جاندے تو میں گھنٹے تو تا بالکل نہیں جدا گھنٹہ ہو گیا ٹھیک ہے حضرات توجہ فرمائے میں پھلے جھوٹ نہیں ہوئے بولی دا عزیزان من بی بی مریم پاک کو جناب جبریل آئے نے فرمایا میں رسول انا رسول ربی کی بغیر اجازت تو این لے کے جدو زہرا پاک دے دروازے تے جناب عزرائیل آئے نے علیہ السلام تے دروازہ کھٹکھٹایا ہے آپ نے فرمایا کون ہے دھیان دے میں عربی ہاں میں کون ہاں آپ پینڈو بھی ایسی بڑے چنگے ہونے ہاں عزرائیل ساڈے روپ وچ بھی آیا ہے جی میں پینڈو ہاں بی بی پاک نے فرمایا تو کدے آئے ہیں جی حضور نے ملنے فرمایا انہوں نے تبا مبارک نہ ساز چلا جا موڑ آئے چلا گیا پھر آیا پھر چلا گیا پھر آیا اچھا ہوں ذرا نتیجہ کٹ رہے ہیں ذرا سننا اس گل نتیجہ تو بندے اپنی مرضی نال ہی کڈنا ہوندا نا بیٹھا عزیزاں دی وقار او تے بغیر اجازت تو گیا ہے اے تے اجازت نال گیا ہے کیونکہ ادھے اجازت تو بغیر جا ہی کوئی نہیں سکتا
سیدہ زہرا دے حجرے چ اما عائشہ دے حجرے چ کوئی بغیر اجازت تو نہیں جا سکتا. اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. جتنی دیر تک اجازت نہ میرا نبی دے اجازت تو بغیر کوئی حجرے چ نہ جائے. زہرا دے حجرے چ بغیر اجازت تو کوئی نہ جائے. بھائی جے اجازت تو بغیر جا کوئی نہیں سکتا. اے دا مطلب صدیق یار دی اجازت نہ گیا ہویا ہے. بھائی سمجھ آئی آپ حضرات؟ بغیر اجازت تو کوئی جا سکتا؟ بغیر اجازت تو کوئی جا نہیں سکتا. سیدہ زہرا پاک دے حجرے چ کوئی اجازت تو بغیر لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. میرے عزیز میرے دوست اس پاک حجرے چ فرشتے بھی آن تو اجازت لے کے آتے. تا سنیت نے بے اجازتی جل کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم اے دشمنا. بھائی میاں اہل بیت دے دشمن تے لعنت تھوڑی جی دبا کے کر چھڑیا کرو. یہ ہوڑی کرن والی تھان ہے. اہل بیت دے دشمن تے جنہ کوئی نہیں کرنی وہ رہن دیو, جنہ کرنی ہے وہ چنگی دبا کے کر چھڈو. اہل بیت دے دشمن تے بس بھائی میاں یہ میرا عقیدہ ہے, تہاڈا عقیدہ ہے, بریلویاں دا عقیدہ ہے, بریلی والیاں دا ہے جی. بریلی والے جڑا عقیدہ دین مڑ ہوندے تے سنیا مور نہیں ہوندی. ایدے تے مور انہاں کہیا لعنت اللہ علیکم دشمنان تے مٹھو ساتھوں تے بریلی والے نہیں چھٹ دے. جنہ چھڑنے انہوں اپنا پتہ چھڑ دیں, ساتھوں نہیں چھوٹ دے. وہ دی وجہ رسول اللہ دی آل نال پیار کا بڑا کر دیا. وہ دس گئے بھئی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. جیڑا میں نور مندہ ہوئے میں تے اس بندے دی تعریف کرنی. جیڑا میں نہ کہ بشاہ تو بھی نور ہے, یہ کو سمجھ آئیے کوئی نہ, تو میں اس بندے دی تعریف تے کرنی ہے. جیڑا 15ویں صدی دے شان بھی آندا ہے تو بھی نور ہے, کیونکہ تو نور والے دا پتر ہے تو میں تے مننا ہے بندہ اچھا ہے. عزیز نبی وقار ذرا زور نال اپنی عقیدت دا اظہار کر دیو. لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت. اے حضور دی اہل بیت نال ساڈی عقیدت اور احترام دا تعلق ہے. عزیز من جنہ کربلا وچ رسول اللہ دی آل تے ظلم کیتا ہے اہل سنت دی طرفوں نہ ساریاں تے لعنت. یزید تے بھی ہے تے جڑا یزید دی حمایت کرے اون دے تے جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ. یزید تے بھی ہے تے جڑا اون چھکدا ہے نا میں جنت تے چلے جاؤں گا. میں کہ مولوی بندہ بارہ ہی استین چھک لینا ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل. مولویاں کو جا رسا پایا بس یزید نو جنت وچ لے جانا. میں کہیا تین کوئی نہیں پتا ہے کتنا بھارا ہے. گناہ دا بھار ہوندا ہے. میں کہ اس ڈگنا ہے تے اج دا تساں رسا پایا ہے تساں وی مگرے جانا ہے گپا کے کھا دیا. بندے تے پتر بڑو چھڈ دیو کیوں رسا پایا ہے. اچھا من سمجھ نہیں آتی بندیاں دی. اپنا پک کوئی نہیں میں بس جنت تے جانا ہے یزید نو لے جانا چاہنا. قابل غور بات ہے نا. بس سنجو اپنا نہیں پاک جی تو اسی آنے نہیں اون نسل ہی جانا ہے. کہ جی اون دے نال رہے تے ربوے والی اچ ہی جانے اس جنت وچ تو کوئی نہیں جانا جندے حسن تے حسین سردار نے. ربوے والی کھلی داخل ہو جا سنے یزید. ہاں جی جس جنت دا وارث حسن تے حسین نے نا
مٹھو ہوتے صرف اس جانا ہے جنہوں مولا علی ٹکٹ دینا ہے تے مڑ تے پاک ہو گئی ہے یزید نو بھی جے مولا علی دینی ہے ایڈی بے انصافی مولوی تو متوقع ہو سکتی ہے شیر خدا تو متوقع نہیں وہ نہیں بھی آکھنا ہے چلو ان بھی لنگ جان دے جی سمجھ آئی ہوئے پکی گل یہ نہیں جانتا بے شک سارے جان دے مولوی لگ رسا پا لیں بس دریک دروک کے لیے جانا ہے ممکن نہیں جنیاں لانتیں اس بندے تے پوندیاں یہ نہیں ابو جہل تے بھی نہیں حالانکہ پکا کافر تو غور نہیں کیتا ابو جہل پکا ٹھکا کافر ہے ابو لہب پکا ٹھکا کافر ہے لانتاں کیوں اندا معیار انہاں تو بھی بلاندے بھائی سمجھ آئی کوئی نہ اے حسین دی دشمنی دا نتیجہ ہے حسین دی دشمنی دا یہ نتیجہ ہے کہ سارے جہان دیاں کٹھیاں ہو کے جتھے ہوندا ہے اوتھے اجے بھی اپڑ دیاں پئی پتہ نہیں کنا ہیٹھ دبیا پیا مولوی آندے نے ہیٹو کڈوں میں کہ کڈو تساں آپ بھی ہیٹھ دبینا ہے کیونکہ اس جن دے کول جڑے جس ان دے کول کھلونا ہے کچھ فیض تو ان بھی ڈھینا ہے نا الحمدللہ رب العالمین اعلی حضرت ام البرکت تو لے کے تمام اکابرین اہل سنت یزید دی لعنت تے اتفاق رکھ دے ہاں جی امام احمد حنبل اہل سنت دے امام نے کافی رکھیا میں بغداد گیا سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ دے مزار تے میں شاہ جی اور دے مزار تے کھلو کے فاتحہ پڑھ کے تے قبر دے اوتے ہاتھ رکھ کے تے سلوٹ ماریا سی کیونکہ وہ سید ہے جے یزید نو کافر رکھے میں کہ شاہ جی بڑے فتوے تو قربان ہے سلوٹ ہے میرا تو مر سیدہ کوئی گل تے ونڈ دی کرنی آنے علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے یزید نو کافر رکھے امام احمد حنبل جڑے نے انہوں نے یزید نو کافر رکھے تو جس کافر نہیں بھی آکھیا لعنت تے سارے متفق نے بھئی فاسق ہے فاجر ہے کوئی کسی جگہ تے اختلاف ہی نہیں بھئی فاسق اور فاجر نے اہل بیت دشمن تے اسی ٹکا کے لعنت کرنے بھئی توجہ ہے اب حضرات عزیزان دی وقار کربلا دے میدان وچ میرے مرشد حسین سرکار نے ڈیرا لا لیا جدو سرکار نے ڈیرا لایا قدم لایا تے اللہ والے جتھے آ جان انہاں تھاواں دی تاثیر بدل جاندی جدو جناب حسین پاک دا حسینی قافلہ کربلا دے اندر آ کے رکیا اللہ اللہ کیا منظر ہے اللہ دے فرشتے بھی ویکھ کے کہندے ہون گے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کر لٹا کر نبی کا نواسا کر لٹا کر نبی کا نواسا سر کٹا کر نبی کا نواسا رب کے دی کو بچانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھا منظر کربلا دا بڑا عجیب ہے ہاں سنیا کربلا دا منظر بڑا عجیب ہے اس اعتبار نال کہ بیمار نو نماز دی معافی ہوندی ہے لیکن میرے مرشد حسین سرکار نے کربلا وچ ایک پیغام یہ بھی دیتا ہے کہ آل محمد دے نزدیک نماز کی اہمیت رکھ دی پورا جسم وجود نال چھل تیرا نال چھلنی ہر انگ وچ زخم ہے خون نسرے آئے لیکن سرکار نے تیمم فرما کے جدو سجدے چ سر رکھیا کیا سجدہ ہے تاریخ دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے کہ سرکار دی پیشانی وچ بھی تیر لگا سی جتھے سجدہ گاہ سی نا سجدے والی جگہ تے مولا حسین سرکار نے ایک تیر لگا تو سرکار نے وہ تیر اپنے ہاتھ نال کھینچیا کہ سجدے وچ معنی ہے اللہ اللہ زخمی پیشانی جدو کربلا دی تتی ریت تے رکھی تو شاعر کہتا ہے اے کربلا کی زمین اے زمین کربلا
تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، شہید کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ سرکار نے سجدے سر رکھیا، پہلا جملہ پڑھیا سبحان ربی العالی، دوسرا جملہ پڑھیا اللہ سونے حسین نو صبر عطا فرما، تیسرا جملہ پڑھیا اللہ سونے میرے نانے دی امت رحمت فرما۔ اس عالم وچ دعا دے تے حسین ابن علی دے اتھے جا کے دعا دیتی سرکار نے، اور دسیا ہے کہ درس حسینیت ہے کی سادات دا اصل طریقہ کی اے دسیا ہے اے مانڈے فرمایا اللہ سونے میرے نانے دی امت تے امت اتے خنجر لے کے کھلوتی۔ سید یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ اس سید دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ آپ ایک بڑا جملہ بول دے ہوندے ہیں، آپ اہل سنت انہاں خطباء میں شمار ہوندے ہیں جڑے شہادت مولا حسین بڑے پیار نال بیان کر دے ہوندے ہیں، بڑے درد نال بیان کر دے ہوندے ہیں، انہاں خطباء وچ آپ دا شمار ہوندا ہے۔ تے میں یہ بھی ویکھیا ہے دنیا اتے کہ جس سنی خطیب نے رسول اللہ سرکار دے نواسے دا ذکر کیتا ہے ان کچھ آندا ہا یا نہ آندا، کربلا نے انہوں عزت بڑی دیتی ہے، انہوں ککھ بھی باویں نہ آندا، جدو اس حسین حسین کرنا شروع کیتا ہے اللہ انہوں رنگ بڑے لائے۔ اے میرا تجربہ ہے، سید شبیر شاہ جی ہوری ویکھ لو، سید یعقوب شاہ جی ہوری ویکھ لو، بندہ ہے نا چیز تواڈے سامنے بیٹھا ہے۔ میں تے اپنی ایک کلام وچ بھی یہ گل کیتی ہے کہ عزت میری تلاش میں رہتی ہے اے حسن جب سے میری زبان پر آیا حسین ہے۔ حسین زبان تے آیا ہے یا نکلے کہ لوگوں دے دلیں چ حسین دے ذکر دے نال ہی بندہ ہے نا چیز دا پیار بھی چلا گیا۔ یہ کوئی ذکر ہی ایسا پرکشش۔ عزیزان من و دوستان من، سرکار فرما دے شمر کا خنجر گلوے، وہ اپنے انداز نال پڑھ دیا ہے، میں اپنے انداز نال پڑھنا، لیکن وہ پڑھ دیا ہے چونکہ تو میں انہوں دا نام لینا کو میں سمجھنا میں خطابت ہے جی کسی کو جملہ لے لو تو دا نام لینا چاہیے تاکہ وہ دی خبر ٹھنڈی رہے۔ سرکار فرما دے شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا، شب میں حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا۔ یہ سرکار کیا کمال دا جملہ بول دیا ہے۔ عزیزان من، میرے مولا حسین سرکار نے سجدہ کربلا تے کر کے دس دیتا ہے کہ سجدے دی کی اہمیت ہے، حسین ابن علی دا اپنے رب نال پیار کیا۔ عزیزان من و دوستان من، ان سجدہ کرے کائنات تے حسین ابن علی کرے، نہ اس تو پہلا کسی انج کیتا ہے نہ پیچھے کسے کرنا۔ میں پہلا بھی آکھیا اس تو پہلے بھی کسی انج دا نہیں کیتا، اس تو ودیا سجدے ہو سکتے، یہ تو چنگے سجدے ہو سکتے، انج دا کوئی نہیں۔ بھئی دیکھو میرے نبی دے سجدے دے اس تو بھی افضل ہیں، سیدہ زہرا دے سجدے دے اس تو بھی افضل ہیں، مولا علی سرکار دے سجدے دے اس تو بھی افضل ہیں نا، وہ افضل ہے نے انج دے نہیں، انفرادیت ہے سجدے چ۔ تائیں تے اقبال آکھے نا اسلام کے دامن میں یہ دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہے، ایک سجدہ شبیری۔ اقبال دی طرف منسوب ہے نا شعر۔ عزیزان دی وقار اتھی گل مکدی ہے، جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔